دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے، اور آج آپ لوگوں نے صرف 3 قرآنی الفاظوں کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ صرف 3 الفاظ، اور وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ وہ 3 لفظ ہیں الف لام میم کے، اور آپ نے یہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر عمل کرنا ہے اور پھر ان چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد چاول کا ہر ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، ماہ شعبان جو کہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ الف لام میم قرآن مجید کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے صحیح مطلب اور حقیقت صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا اور رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیاں ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی اور نور ملتا ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتا ہے اور فکر و پریشانی کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے سے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو عقل، فہم و فراست سے ہمیں ناممکن لگتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے خاص رازوں کا حصہ ہے اور راز ہمیشہ اپنے ساتھ کامیابیوں کی کنجیاں رکھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ الف لام میم کو ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی رحمت کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اور اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ کر جہنم کے تمام دروازوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور ہر طرف نور ہی نور، رحمتیں ہی رحمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد آپ لوگوں کو حاصل ہو، اللہ پاک کی خاص نظر کرم ملے، تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ نے الف لام میم کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور ساتھ میں بڑی ہی خاص آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ وہ خاص آیت ہے، یہ اللہ پاک کے وہ خاص راز ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، یہ وہ راز ہے جو کامیابیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یونس نے ہم سے ان کلمات کے ذریعے مدد مانگی کہ اگر وہ ان کلمات سے ہم کو نہیں پکارتا تو روز محشر وہ مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتے، اور قرآن ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، قرآن ہمارے لیے ایک سلیبس والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم لوگ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو نقل کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تمہارا گناہ شرک کے علاوہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر تم ان کلمات سے مجھے پکارو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ والوں، آج یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، افغانستان، دبئی، ملائیشیا، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس ملک سے بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو پھر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق دے کر بھیجتے ہیں، اور جو بندہ بھی مسجد جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، ان کو پہلے لکھا جاتا ہے۔
تو اللہ والوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی آپ لوگ گڈ بکس میں آ جائیں، یعنی کہ اللہ پاک کے بندے خاص بن جائیں، وہ بندے بن جائیں کہ آپ جب بھی دعا کریں اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی انمول عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے اور یہ وہ نایاب طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے رب کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اگر رب ابھی سے راضی ہو جائے گا تو رمضان کا مہینہ آپ کے لیے عید جیسا گزرے گا اور پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ والوں آپ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بس اس بات کو ذہن نشین کر لے اور عمل کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی خاص مدد ہمیں حاصل ہو۔ تو اللہ والوں جلدی سے آئیں، چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، اس وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں،
یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والو، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت آپ لوگوں کو حاصل ہو تو کوشش کریں ایک مٹھی چینی یا چاول کے دانوں پر اس وظیفے کو پڑھیں۔ ایک مٹھی چینی لے لیں یا چاول کے دانے لے لیں، اور آپ لوگوں نے لازمی کہہ رہا ہوں، آپ نے پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگوں نے بالخصوص پینا ہے، اور اس کو پینے سے آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ میں اپنی روزانہ کی ویڈیوز میں اس کے فائدے بتا ہی رہا ہوتا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ بس ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے رکھیں یا کالے چنے رکھ لیں، اور آپ نے ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے
آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے
لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اب عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دیکھیں دعا اچھے انداز سے مانگنی۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ انشاءاللہ نظر بد، جادو، جنات، بیماریاں جو بھی ہیں وہ سب کی سب نیست و نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور جو صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں، اس طریقے سے آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 24 تاریخ ہے، آخری جمعہ ہے، مبارک دن ہے، خاص رات ہے، خاص دن ہے، اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، کامیابیاں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو اللہ والوں سب چیزیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، بس ہمیں مانگنا ہے۔ آج اللہ پاک کا دربار سجا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی من کی مرادیں پا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے تو پھر ہاتھوں کو بلند کریں اور مانگنا شروع کریں۔ رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا، آپ لوگ اپنی اس زبان میں مانگیے گا جس زبان میں آپ کے سمجھ میں آئے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہ والوں لوگ بعض اوقات بس عربی کچھ آیتیں رٹ لیتے ہیں اور وہی بولتے رہتے ہیں، ان کو مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں مطلب تو پتہ ہونا کہ رب سے کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر کیفیت کیسے بنے گی؟ جیسے اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے تو میرے اندر کیفیت نہیں آئے گی، بس میں الفاظوں کو دہرا رہا ہوں۔ لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا، تو اللہ والوں پھر اس میں کیفیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر تجسس آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے معنی پتہ ہونا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک ماہ شعبان کی 24 تاریخ کو مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔